یہ خود جو قابل تعریف. داماد لگا ہے کتنا شک کیا آپ پہ. السلام علیکم. امی اور ابا کے بعد زیادہ تعریفیں دعا نے آپ دونوں کی ہیں. جانثار ڈرامے میں نوشیروان کو فرح کی اصلیت پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہے، لیکن وہ فرح کے سامنے اس کو لانا چاہتا ہے اور اسے بتانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے برداشت کر رہا تھا تاکہ تمہاری اصلیت سامنے آ جائے. دعا بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے اوپر الزام لگایا، آپ کے اتنا برا بھلا کہا، لیکن آپ تو میرے خیر خواہ ہیں، آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں. تو دوسری صفحے میں دکھایا جاتا ہے کہ دعا اور نوشیروان اس کے گھر جاتے ہیں دعا کے، وہاں اس کے والدین اور اس کی بہنوں سے ملتے ہیں. نوشیروان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کی امی ابو بھی دعا کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اپنے داماد کو دیکھ کر، اور فضا اور سونیا بھی خوش ہو جاتی ہیں. دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فضا کی نند جو ہوتی ہے سنبل، وہ کہتی ہے کہ اگر بھائی کو پتہ چل گیا کہ آپ 2 بجے سے ملتے ہو تو بھائی بہت زیادہ غصہ کریں گے. اسی بات کو لے کر فضا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. فضا جو ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہیں اس کے سامنے اس کی اصلیت نہ آ جائے کہ دعا ہمارے گھر آتی ہے ہم سے ملنے کے لیے. لیکن اب دعا کے سامنے بھی سرفراز کی اصلیت سامنے آنے لگی ہوتی ہے. سرفراز جو ہوتا ہے وہ ایک شاپنگ مال میں گیا ہوتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ فضا بھی ہوتی ہے، اور وہ وہاں پر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں گروسری. وہاں پر دعا بھی موجود ہوتی ہے. اس کو پیچھے سے سرفراز کی آواز آتی ہے. دعا پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے دعا کو دھوکہ دیا تھا. وہ جب چلا جاتا ہے تو فضا سے وہ بولتی ہے کہ یہ کون تھا، تو فضا کہتی ہے یہ میرے شوہر تھے سرفراز. نوشیروان کی زندگی سے فرح کا چیپٹر تو کلوز ہو جاتا ہے، لیکن اب دعا کی زندگی میں ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے، وہ ہے سرفراز کا. اب نوشیروان کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا. دعا یہ سن کر بہت زیادہ خوش رہتی ہے. دعا کو جعفر بتا دیتا ہے کہ وہ فرح کے گھر کیوں جاتا تھا، کیوں اس سے ملتا تھا، کیوں اس کی کال اٹینڈ کرتا تھا. پھر دعا کے سامنے ساری اصلیت آ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے. وہ نوشیروان سے معافی بھی مانگتی ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں کیا سوچا تھا، لیکن آپ بہت اچھے ہیں، مجھے معاف کر دیں، آپ تو بالکل ویسے نہیں تھے جیسے میں نے سوچا تھا. اس کے بعد اگلے روز ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نوشیروان اور دعا اس کے گھر جاتا ہے. نوشیروان دعا کے وہاں پر اس کے والدین سے ملتا ہے، اس کے لیے ڈھیر سارے فروٹ اور تحفے وغیرہ لے کر جاتا ہے. وہاں پر فضا بھی موجود ہوتی ہے اور وہ ان دونوں کو سب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. وہ مل کر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ دعا کی زندگی میں کون سا نیا موڑ آنے والا ہے. وہ ہے سرفراز کا. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ فضا کا شوہر کون ہے، وہ ہے سرفراز، وہی لڑکا جس نے فضا کے ساتھ دھوکہ دیا. تو شروع میں تو سرفراز فضا کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرتا، لیکن جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ یہ دعا کی بہن ہے تو اس کے ساتھ برا بیہیویئر کرنے لگ گیا اور اس کی بات پر کان نہیں دھرتا تھا، اس کی بے عزتی کرتا تھا اور اس کو برا بھلا کہتا رہتا تھا. اور اب فضا بھی اس کے ساتھ رہنا سیکھ چکی ہے. وہ اس نے اسی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کیونکہ غریب ماں باپ کی بیٹی ایسے ہی کرتی ہے. وہ مجبور ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کی عزت کو بچانے کے لیے وہ وہیں پر ہی رہنا پڑا. اس کو پتا تھا کہ سب کاموں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، سرفراز کا. سرفراز نے اس کو دھکا دیا، وہ گر پڑی، لیکن اس نے کوئی بیان نہیں دیا کیونکہ وہ غریب تھی. اسے پتا تھا کہ اگر میں بیان دے دوں گی تو سرفراز جیل میں چلا جائے گا اور میرے ماں باپ کو میری وجہ سے تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. اس لیے اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور وہ واپس اپنے سسرال میں چلی گئی. اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی فضا کی زندگی میں ابھی تک سکون نہیں ہے، لیکن جیسا فضا کا رویہ ہے اس کو ایک نہ ایک دن اس کا پیار مل ہی جائے گا ساس سسر کا. اس کی ساس بہت زیادہ بری ہے لیکن وہ بھی اس سے پیار کرنے لگ جائے گی، یہی لگتا ہے. اور سنبل تو اس کے ساتھ اچھی ہی ہے. وہ ایک دن اس کو لے کر چلی گئی تھی باہر شاپنگ کرنے کے بہانے. گھر والوں کو بتایا کہ وہ لوگ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ کسی لڑکے سے ملنے جاتی ہے، وہاں پر سرفراز بھی آ جاتا ہے اور بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے. دعا جو ہوتی ہے وہ نوشیروان کے بارے میں غلط سوچ رہی ہوتی ہے کہ نوشیروان دعا فرح کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ باہر گھومنے جاتا ہے. لیکن یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے کیونکہ نوشیروان تو فرح کی اصلیت سامنے لانا چاہتا ہے. فرح کہتی ہے کہ میں تو اس سے خلا لینے والی ہوں، بس میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، میرا یقین کرو. اس کو صفائیاں دے رہی ہوتی ہے لیکن نوشیروان کو اس اصلیت کا پتہ ہوتا ہے اور نوشیروان اس کی رگ رگ سے واقف ہوتا ہے کہ فرح کیسی ہے. اب اس کی زندگی میں سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے، فرح کا سارا چیپٹر کلوز ہو چکا ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. 2 بجے سے ملتے ہو تو بھائی بہت زیادہ غصہ کریں گے. اسی بات کو لے کر فضا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. فضا جو ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہیں اس کے سامنے اس کی اصلیت نہ آ جائے کہ دعا ہمارے گھر آتی ہے ہم سے ملنے کے لیے. لیکن اب دعا کے سامنے بھی
سرفراز کی اصلیت سامنے آنے لگی ہوتی ہے۔ سرفراز جو ہوتا ہے وہ ایک شاپنگ مال میں گیا ہوتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ فضا بھی ہوتی ہے اور وہ وہاں پر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں گروسری، وہاں پر دعا بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کو پیچھے سے سرفراز کی آواز آتی ہے، دعا پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے دعا کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ جب چلا جاتا ہے تو فضا سے وہ بولتی ہے کہ یہ کون تھا، تو فضا کہتی ہے یہ میرے شوہر تھے سرفراز۔ نوشیروان کی زندگی سے فرح کا چیپٹر تو کلوز ہو جاتا ہے، لیکن اب دعا کی زندگی میں ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے، وہ ہے سرفراز کا۔ اب نوشیروان کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا؟ دعا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ دعا کو جعفر بتا دیتا ہے کہ وہ فرح کے گھر جانثار ڈرامے میں نوشیروان کو فرح کی اصلیت پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہے، لیکن وہ فرح کے سامنے اس کو لانا چاہتا ہے، اسے بتانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے برداشت کر رہا تھا تاکہ تمہاری اصلیت سامنے آ جائے دعا کے۔ دعا بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے اوپر الزام لگایا، آپ کے اتنا برا بھلا کہا، لیکن آپ تو میرے خیر خواہ ہیں، آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دعا اور نوشیروان اس کے گھر جاتے ہیں دعا کے، اور وہاں اس کے والدین اور اس کی بہنوں سے ملتے ہیں۔ نوشیروان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کی امی ابو بھی دعا کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اپنے داماد کو دیکھ کر، اور فضا اور سونیا بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فضا کی نند جو ہوتی ہے سنبل، وہ کہتی ہے کہ اگر بھائی کو پتہ چل گیا کہ آپ دو بجے سے ملتے ہو تو بھائی بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ اسی بات کو لے کر فضا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ فضا جو ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہیں اس کے سامنے اس کی اصلیت نہ آ جائے کہ دعا ہمارے گھر آتی ہے ہم سے ملنے کے لیے، لیکن اب دعا کے سامنے بھی سرفراز کی اصلیت سامنے آنے لگی ہوتی ہے۔ سرفراز جو ہوتا ہے وہ ایک شاپنگ مال میں گیا ہوتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ فضا بھی ہوتی ہے اور وہ وہاں پر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں گروسری، وہاں پر دعا بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کو پیچھے سے سرفراز کی آواز آتی ہے، دعا پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے دعا کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ جب چلا جاتا ہے تو فضا سے وہ بولتی ہے کہ یہ کون تھا، تو فضا کہتی ہے یہ میرے شوہر تھے سرفراز۔ نوشیروان کی زندگی سے فرح کا چیپٹر تو کلوز ہو جاتا ہے، لیکن اب دعا کی زندگی میں ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے، وہ ہے سرفراز کا۔ اب نوشیروان کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا؟ دعا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ دعا کو جعفر بتا دیتا ہے کہ وہ فرح کے گھر جانثار ڈرامے میں نوشیروان کو فرح کی اصلیت پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہے، لیکن وہ فرح کے سامنے اس کو لانا چاہتا ہے، اسے بتانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے برداشت کر رہا تھا تاکہ تمہاری اصلیت سامنے آ جائے دعا کے۔ دعا بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے اوپر الزام لگایا، آپ کے اتنا برا بھلا کہا، لیکن آپ تو میرے خیر خواہ ہیں، آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دعا اور نوشیروان اس کے گھر جاتے ہیں دعا کے، اور وہاں اس کے والدین اور اس کی بہنوں سے ملتے ہیں۔ نوشیروان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کی امی ابو بھی دعا کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اپنے داماد کو دیکھ کر، اور فضا اور سونیا بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فضا کی نند جو ہوتی ہے سنبل، وہ کہتی ہے کہ اگر بھائی کو پتہ چل گیا کہ آپ 2 بجے سے ملتے ہو تو بھائی بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ اسی بات کو لے کر فضا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ فضا جو ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہیں اس کے سامنے اس کی اصلیت نہ آ جائے کہ دعا ہمارے گھر آتی ہے ہم سے ملنے کے لیے، لیکن اب دعا کے سامنے بھی سرفراز کی اصلیت سامنے آنے لگی ہوتی ہے۔ سرفراز جو ہوتا ہے وہ ایک شاپنگ مال میں گیا ہوتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ فضا بھی ہوتی ہے اور وہ وہاں پر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں گروسری، وہاں پر دعا بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کو پیچھے سے سرفراز کی آواز آتی ہے، دعا پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے دعا کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ جب چلا جاتا ہے تو فضا سے وہ بولتی ہے کہ یہ کون تھا، تو فضا کہتی ہے یہ میرے شوہر تھے سرفراز۔ نوشیروان کی زندگی سے فرح کا چیپٹر تو کلوز ہو جاتا ہے، لیکن اب دعا کی زندگی میں ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے، وہ ہے سرفراز کا۔ اب نوشیروان کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا؟ دعا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ دعا کو جعفر بتا دیتا ہے کہ وہ فرح کے گھر جانثار ڈرامے میں نوشیروان کو فرح کی اصلیت پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہے، لیکن وہ فرح کے سامنے اس کو لانا چاہتا ہے، اسے بتانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے برداشت کر رہا تھا تاکہ تمہاری اصلیت سامنے آ جائے دعا کے۔ دعا بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے اوپر الزام لگایا، آپ کے اتنا برا بھلا کہا، لیکن آپ تو میرے خیر خواہ ہیں، آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دعا اور نوشیروان اس کے گھر جاتے ہیں دعا کے،
وہاں اس کے والدین اور اس کی بہنوں سے ملتے ہیں۔ نوشروان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کی امی ابو بھی دعا کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اپنے داماد کو دیکھ کر، اور فضا اور سونیا بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فضا کی نند جو ہوتی ہے سنبل، وہ کہتی ہے کہ اگر بھائی کو پتہ چل گیا کہ آپ 2 بجے سے ملتے ہو تو بھائی بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ اسی بات کو لے کر فضا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ فضا جو ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہیں اس کے سامنے اس کی اصلیت نہ آ جائے کہ دعا ہمارے گھر آتی ہے ہم سے ملنے کے لیے، لیکن اب دعا کے سامنے بھی سرفراز کی اصلیت سامنے آنے لگی ہوتی ہے۔ سرفراز جو ہوتا ہے وہ ایک شاپنگ مال میں گیا ہوتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ فضا بھی ہوتی ہے، اور وہ وہاں پر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں گروسری، وہاں پر دعا بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کو پیچھے سے سرفراز کی آواز آتی ہے، دعا پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے دعا کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ جب چلا جاتا ہے تو فضا سے وہ بولتی ہے کہ یہ کون تھا، تو فضا کہتی ہے یہ میرے شوہر تھے سرفراز۔ نوشروان کی زندگی سے فرح کا چیپٹر تو کلوز ہو جاتا ہے، لیکن اب دعا کی زندگی میں ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے، وہ ہے سرفراز کا۔ اب نوشروان کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا؟ دعا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ دعا کو جعفر بتا دیتا ہے کہ وہ فرح کے گھر جانثار ڈرامے میں نوشروان کو فرح کی اصلیت پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہے، لیکن وہ فرح کے سامنے اس کو لانا چاہتا ہے اور اسے بتانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے برداشت کر رہا تھا تاکہ تمہاری اصلیت سامنے آ جائے دعا کے۔ دعا بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے اوپر الزام لگایا، آپ کے اتنا برا بھلا کہا، لیکن آپ تو میرے خیر خواہ ہیں، آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دعا اور نوشروان اس کے گھر جاتے ہیں دعا کے، اور وہاں اس کے والدین اور اس کی بہنوں سے ملتے ہیں۔ نوشروان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کی امی ابو بھی دعا کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اپنے داماد کو دیکھ کر، اور فضا اور سونیا بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فضا کی نند جو ہوتی ہے سنبل، وہ کہتی ہے کہ اگر بھائی کو پتہ چل گیا کہ آپ 2 بجے سے ملتے ہو تو بھائی بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ اسی بات کو لے کر فضا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ فضا جو ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہیں اس کے سامنے اس کی اصلیت نہ آ جائے کہ دعا ہمارے گھر آتی ہے ہم سے ملنے کے لیے، لیکن اب دعا کے سامنے بھی سرفراز کی اصلیت سامنے آنے لگی ہوتی ہے۔ سرفراز جو ہوتا ہے وہ ایک شاپنگ مال میں گیا ہوتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ فضا بھی ہوتی ہے، اور وہ وہاں پر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں گروسری، وہاں پر دعا بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کو پیچھے سے سرفراز کی آواز آتی ہے، دعا پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے دعا کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ جب چلا جاتا ہے تو فضا سے وہ بولتی ہے کہ یہ کون تھا، تو فضا کہتی ہے یہ میرے شوہر تھے سرفراز۔ نوشروان کی زندگی سے فرح کا چیپٹر تو کلوز ہو جاتا ہے، لیکن اب دعا کی زندگی میں ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے، وہ ہے سرفراز کا۔ اب نوشروان کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا؟ دعا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ دعا کو جعفر بتا دیتا ہے کہ وہ فرح کے گھر جانثار ڈرامے میں نوشروان کو فرح کی اصلیت پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہے، لیکن وہ فرح کے سامنے اس کو لانا چاہتا ہے اور اسے بتانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے برداشت کر رہا تھا تاکہ تمہاری اصلیت سامنے آ جائے دعا کے۔ دعا بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے اوپر الزام لگایا، آپ کے اتنا برا بھلا کہا، لیکن آپ تو میرے خیر خواہ ہیں، آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دعا اور نوشروان اس کے گھر جاتے ہیں دعا کے، اور وہاں اس کے والدین اور اس کی بہنوں سے ملتے ہیں۔ نوشروان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کی امی ابو بھی دعا کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اپنے داماد کو دیکھ کر، اور فضا اور سونیا بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فضا کی نند جو ہوتی ہے سنبل، وہ کہتی ہے کہ اگر بھائی کو پتہ چل گیا کہ آپ 2 بجے سے ملتے ہو تو بھائی بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ اسی بات کو لے کر فضا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ فضا جو ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہیں اس کے سامنے اس کی اصلیت نہ آ جائے کہ دعا ہمارے گھر آتی ہے ہم سے ملنے کے لیے، لیکن اب دعا کے سامنے بھی سرفراز کی اصلیت سامنے آنے لگی ہوتی ہے۔ سرفراز جو ہوتا ہے وہ ایک شاپنگ مال میں گیا ہوتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ فضا بھی ہوتی ہے، اور وہ وہاں پر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں گروسری، وہاں پر دعا بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کو پیچھے سے سرفراز کی آواز آتی ہے، دعا پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے دعا کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ جب چلا جاتا ہے تو فضا سے وہ بولتی ہے کہ یہ کون تھا، تو فضا کہتی ہے یہ میرے شوہر تھے سرفراز۔
नौशीरवान की जिंदगी से फरा का चैप्टर तो क्लोज हो जाता है, लेकिन अब दुआ की जिंदगी में एक नया चैप्टर खुल जाता है, वो है सरफराज का। अब नौशीरवान का इसके ऊपर क्या रद्द अमल होगा। दुआ ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दुआ को जाफर बता देता है कि वो फरा के घर जानिसार ड्रामे में नौशीरवान को फरा की असलियत पहले से ही पता होती है, लेकिन वो फरा के सामने उसको लाना चाहता है, उसे बताना चाहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए बर्दाश्त कर रहा था ताकि तुम्हारी असलियत सामने आ जाए दुआ के। दुआ बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। वो कहती है कि मैंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, आपके इतना बुरा भला कहा, लेकिन आप तो मेरे खैर हुआ हैं, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि दुआ और नौशीरवान उसके घर जाते हैं दुआ के, और वहाँ उसके वालिदैन और उसकी बहनों से मिलते हैं। नौशीरवान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी अम्मी अब्बू भी दुआ के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने दामाद को देखकर, और फ़िज़ा और सोनिया भी खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फ़िज़ा की नन जो होती है सुम्बुल, वो कहती है कि अगर भाई को पता चल गया कि आप दौबाजी से मिलते हो तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। इसी बात को लेकर फ़िज़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फ़िज़ा जो होती है वो सोच रही होती है कहीं उसके सामने उसकी असलियत ना आ जाए कि दुआ हमारे घर आती है हमसे मिलने के लिए, लेकिन अब दुआ के सामने भी सरफराज की असलियत सामने आने लगी होती है। सरफराज जो होता है वो एक शॉपिंग मॉल में गया होता है, जहाँ पर उसके साथ फ़िज़ा भी होती है, और वो वहाँ पर शॉपिंग कर रहे होते हैं ग्रोसरी। वहाँ पर दुआ भी मौजूद होती है। उसको पीछे से सरफराज की आवाज़ आती है। दुआ पहचान लेती है कि ये वही लड़का है जिसने दुआ को धोखा दिया था। वो जब चला जाता है तो फ़िज़ा से वो बोलती है कि ये कौन था। तो फ़िज़ा कहती है ये मेरे शोहर थे सरफराज। नौशीरवान की जिंदगी से फरा का चैप्टर तो क्लोज हो जाता है, लेकिन अब दुआ की जिंदगी में एक नया चैप्टर खुल जाता है, वो है सरफराज का। अब नौशीरवान का इसके ऊपर क्या रद्द अमल होगा। दुआ ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दुआ को जाफर बता देता है कि वो फरा के घर जानिसार ड्रामे में नौशीरवान को फरा की असलियत पहले से ही पता होती है, लेकिन वो फरा के सामने उसको लाना चाहता है, उसे बताना चाहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए बर्दाश्त कर रहा था ताकि तुम्हारी असलियत सामने आ जाए दुआ के। दुआ बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। वो कहती है कि मैंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, आपके इतना बुरा भला कहा, लेकिन आप तो मेरे खैर हुआ हैं, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि दुआ और नौशीरवान उसके घर जाते हैं दुआ के, और वहाँ उसके वालिदैन और उसकी बहनों से मिलते हैं। नौशीरवान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी अम्मी अब्बू भी दुआ के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने दामाद को देखकर, और फ़िज़ा और सोनिया भी खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फ़िज़ा की नन जो होती है सुम्बुल, वो कहती है कि अगर भाई को पता चल गया कि आप दौबाजी से मिलते हो तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। इसी बात को लेकर फ़िज़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फ़िज़ा जो होती है वो सोच रही होती है कहीं उसके सामने उसकी असलियत ना आ जाए कि दुआ हमारे घर आती है हमसे मिलने के लिए, लेकिन अब दुआ के सामने भी सरफराज की असलियत सामने आने लगी होती है। सरफराज जो होता है वो एक शॉपिंग मॉल में गया होता है, जहाँ पर उसके साथ फ़िज़ा भी होती है, और वो वहाँ पर शॉपिंग कर रहे होते हैं ग्रोसरी। वहाँ पर दुआ भी मौजूद होती है। उसको पीछे से सरफराज की आवाज़ आती है। दुआ पहचान लेती है कि ये वही लड़का है जिसने दुआ को धोखा दिया था। वो जब चला जाता है तो फ़िज़ा से वो बोलती है कि ये कौन था। तो फ़िज़ा कहती है ये मेरे शोहर थे सरफराज। नौशीरवान की जिंदगी से फरा का चैप्टर तो क्लोज हो जाता है, लेकिन अब दुआ की जिंदगी में एक नया चैप्टर खुल जाता है, वो है सरफराज का। अब नौशीरवान का इसके ऊपर क्या रद्द अमल होगा। दुआ ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दुआ को जाफर बता देता है कि वो फरा के घर जानिसार ड्रामे में नौशीरवान को फरा की असलियत पहले से ही पता होती है, लेकिन वो फरा के सामने उसको लाना चाहता है, उसे बताना चाहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए बर्दाश्त कर रहा था ताकि तुम्हारी असलियत सामने आ जाए दुआ के। दुआ बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। वो कहती है कि मैंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, आपके इतना बुरा भला कहा, लेकिन आप तो मेरे खैर हुआ हैं, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि दुआ और नौशीरवान उसके घर जाते हैं दुआ के, और वहाँ उसके वालिदैन और उसकी बहनों से मिलते हैं। नौशीरवान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी अम्मी अब्बू भी दुआ के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने दामाद को देखकर, और फ़िज़ा और सोनिया भी खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फ़िज़ा की नन जो होती है सुम्बुल, वो कहती है कि अगर भाई को पता चल गया कि आप दौबाजी से मिलते हो तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। इसी बात को लेकर फ़िज़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फ़िज़ा जो होती है
وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہیں اس کے سامنے اس کی اصلیت نہ آ جائے کہ دعا ہمارے گھر آتی ہے ہم سے ملنے کے لیے، لیکن اب دعا کے سامنے بھی سرفراز کی اصلیت سامنے آنے لگی ہوتی ہے۔ سرفراز جو ہوتا ہے وہ ایک شاپنگ مال میں گیا ہوتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ فضا بھی ہوتی ہے، اور وہ وہاں پر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں گروسری، وہاں پر دعا بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کو پیچھے سے سرفراز کی آواز آتی ہے، دعا پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے دعا کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ جب چلا جاتا ہے تو فضا سے وہ بولتی ہے کہ یہ کون تھا، تو فضا کہتی ہے یہ میرے شوہر تھے سرفراز۔ نوشیروان کی زندگی سے فرح کا چیپٹر تو کلوز ہو جاتا ہے، لیکن اب دعا کی زندگی میں ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے، وہ ہے سرفراز کا۔ اب نوشیروان کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا؟ دعا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ دعا کو جعفر بتا دیتا ہے کہ وہ فرح کے گھر جانثار ڈرامے میں نوشیروان کو فرح کی اصلیت پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہے، لیکن وہ فرح کے سامنے اس کو لانا چاہتا ہے، اسے بتانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے برداشت کر رہا تھا تاکہ تمہاری اصلیت سامنے آ جائے دعا کے۔ دعا بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے اوپر الزام لگایا، آپ کے اتنا برا بھلا کہا، لیکن آپ تو میرے خیر خواہ ہیں، آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دوسری صفحے میں دکھایا جاتا ہے کہ دعا اور نوشیروان اس کے گھر جاتے ہیں دعا کے، اور وہاں اس کے والدین اور اس کی بہنوں سے ملتے ہیں۔ نوشیروان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور اس کی امی ابو بھی دعا کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اپنے داماد کو دیکھ کر، اور فضا اور سونیا بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فضا کی نند جو ہوتی ہے سنبل، وہ کہتی ہے کہ اگر بھائی کو پتہ چل گیا کہ آپ 2 بجے سے ملتے ہو تو بھائی بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ اسی بات کو لے کر فضا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ فضا جو ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہیں اس کے سامنے اس کی اصلیت نہ آ جائے کہ دعا ہمارے گھر آتی ہے ہم سے ملنے کے لیے، لیکن اب دعا کے سامنے بھی سرفراز کی اصلیت سامنے آنے لگی ہوتی ہے۔ سرفراز جو ہوتا ہے وہ ایک شاپنگ مال میں گیا ہوتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ فضا بھی ہوتی ہے، اور وہ وہاں پر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں گروسری، وہاں پر دعا بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کو پیچھے سے سرفراز کی آواز آتی ہے، دعا پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے دعا کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ جب چلا جاتا ہے تو فضا سے وہ بولتی ہے کہ یہ کون تھا، تو فضا کہتی ہے یہ میرے شوہر تھے سرفراز۔ نوشیروان کی زندگی سے فرح کا چیپٹر تو کلوز ہو جاتا ہے، لیکن اب دعا کی زندگی میں ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے، وہ ہے سرفراز کا۔ اب نوشیروان کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا؟ دعا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ دعا کو جعفر بتا دیتا ہے کہ وہ فرح کے گھر جانثار ڈرامے میں نوشیروان کو فرح کی اصلیت پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہے، لیکن وہ فرح کے سامنے اس کو لانا چاہتا ہے، اسے بتانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے برداشت کر رہا تھا تاکہ تمہاری اصلیت سامنے آ جائے دعا کے۔ دعا بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے اوپر الزام لگایا، آپ کے اتنا برا بھلا کہا، لیکن آپ تو میرے خیر خواہ ہیں، آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دوسری صفحے میں دکھایا جاتا ہے کہ دعا اور نوشیروان اس کے گھر جاتے ہیں دعا کے، اور وہاں اس کے والدین اور اس کی بہنوں سے ملتے ہیں۔ نوشیروان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور اس کی امی ابو بھی دعا کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اپنے داماد کو دیکھ کر، اور فضا اور سونیا بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فضا کی نند جو ہوتی ہے سنبل، وہ کہتی ہے کہ اگر بھائی کو پتہ چل گیا کہ آپ 2 بجے سے ملتے ہو تو بھائی بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ اسی بات کو لے کر فضا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ فضا جو ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہیں اس کے سامنے اس کی اصلیت نہ آ جائے کہ دعا ہمارے گھر آتی ہے ہم سے ملنے کے لیے، لیکن اب دعا کے سامنے بھی سرفراز کی اصلیت سامنے آنے لگی ہوتی ہے۔ سرفراز جو ہوتا ہے وہ ایک شاپنگ مال میں گیا ہوتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ فضا بھی ہوتی ہے، اور وہ وہاں پر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں گروسری، وہاں پر دعا بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کو پیچھے سے سرفراز کی آواز آتی ہے، دعا پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے دعا کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ جب چلا جاتا ہے تو فضا سے وہ بولتی ہے کہ یہ کون تھا، تو فضا کہتی ہے یہ میرے شوہر تھے سرفراز۔ نوشیروان کی زندگی سے فرح کا چیپٹر تو کلوز ہو جاتا ہے، لیکن اب دعا کی زندگی میں ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے، وہ ہے سرفراز کا۔ اب نوشیروان کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا؟ دعا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ دعا کو جعفر بتا دیتا ہے کہ وہ فرح کے گھر جانثار ڈرامے میں نوشیروان کو فرح کی اصلیت پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہے، لیکن وہ فرح کے سامنے اس کو لانا چاہتا ہے، اسے بتانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے برداشت کر رہا تھا تاکہ تمہاری اصلیت سامنے آ جائے دعا کے۔ دعا بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے اوپر الزام لگایا،
آپ کے اتنا برا بھلا کہا، لیکن آپ تو میرے خیر خواہ ہیں، آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دعا اور نوشیروان اس کے گھر جاتے ہیں دعا کے، اور وہاں اس کے والدین اور اس کی بہنوں سے ملتے ہیں۔ نوشیروان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کی امی ابو بھی دعا کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اپنے داماد کو دیکھ کر، اور فضا اور سونیا بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فضا کی نند جو ہوتی ہے سنبل، وہ کہتی ہے کہ اگر بھائی کو پتہ چل گیا کہ آپ 2 بجے سے ملتے ہو تو بھائی بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ اسی بات کو لے کر فضا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ فضا جو ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہیں اس کے سامنے اس کی اصلیت نہ آ جائے کہ دعا ہمارے گھر آتی ہے ہم سے ملنے کے لیے، لیکن اب دعا کے سامنے بھی سرفراز کی اصلیت سامنے آنے لگی ہوتی ہے۔ سرفراز جو ہوتا ہے وہ ایک شاپنگ مال میں گیا ہوتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ فضا بھی ہوتی ہے، اور وہ وہاں پر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں گروسری، وہاں پر دعا بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کو پیچھے سے سرفراز کی آواز آتی ہے، دعا پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے دعا کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ جب چلا جاتا ہے تو فضا سے وہ بولتی ہے کہ یہ کون تھا، تو فضا کہتی ہے یہ میرے شوہر تھے سرفراز۔ نوشیروان کی زندگی سے فرح کا چیپٹر تو کلوز ہو جاتا ہے، لیکن اب دعا کی زندگی میں ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے، وہ ہے سرفراز کا۔ اب نوشیروان کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا؟ دعا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ دعا کو جعفر بتا دیتا ہے کہ وہ فرح کے گھر جانثار ڈرامے میں نوشیروان کو فرح کی اصلیت پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہے، لیکن وہ فرح کے سامنے اس کو لانا چاہتا ہے، اسے بتانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے برداشت کر رہا تھا تاکہ تمہاری اصلیت سامنے آ جائے دعا کے۔ دعا بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے اوپر الزام لگایا، آپ کے اتنا برا بھلا کہا، لیکن آپ تو میرے خیر خواہ ہیں، آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دعا اور نوشیروان اس کے گھر جاتے ہیں دعا کے، اور وہاں اس کے والدین اور اس کی بہنوں سے ملتے ہیں۔ نوشیروان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کی امی ابو بھی دعا کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اپنے داماد کو دیکھ کر، اور فضا اور سونیا بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فضا کی نند جو ہوتی ہے سنبل، وہ کہتی ہے کہ اگر بھائی کو پتہ چل گیا کہ آپ 2 بجے سے ملتے ہو تو بھائی بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ اسی بات کو لے کر فضا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ فضا جو ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہیں اس کے سامنے اس کی اصلیت نہ آ جائے کہ دعا ہمارے گھر آتی ہے ہم سے ملنے کے لیے، لیکن اب دعا کے سامنے بھی سرفراز کی اصلیت سامنے آنے لگی ہوتی ہے۔ سرفراز جو ہوتا ہے وہ ایک شاپنگ مال میں گیا ہوتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ فضا بھی ہوتی ہے، اور وہ وہاں پر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں گروسری، وہاں پر دعا بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کو پیچھے سے سرفراز کی آواز آتی ہے، دعا پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے دعا کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ جب چلا جاتا ہے تو فضا سے وہ بولتی ہے کہ یہ کون تھا، تو فضا کہتی ہے یہ میرے شوہر تھے سرفراز۔ نوشیروان کی زندگی سے فرح کا چیپٹر تو کلوز ہو جاتا ہے، لیکن اب دعا کی زندگی میں ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے، وہ ہے سرفراز کا۔ اب نوشیروان کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا؟ دعا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ دعا کو جعفر بتا دیتا ہے کہ وہ فرح کے گھر جانثار ڈرامے میں نوشیروان کو فرح کی اصلیت پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہے، لیکن وہ فرح کے سامنے اس کو لانا چاہتا ہے، اسے بتانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے برداشت کر رہا تھا تاکہ تمہاری اصلیت سامنے آ جائے دعا کے۔ دعا بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے اوپر الزام لگایا، آپ کے اتنا برا بھلا کہا، لیکن آپ تو میرے خیر خواہ ہیں، آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دعا اور نوشیروان اس کے گھر جاتے ہیں دعا کے، اور وہاں اس کے والدین اور اس کی بہنوں سے ملتے ہیں۔ نوشیروان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کی امی ابو بھی دعا کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اپنے داماد کو دیکھ کر، اور فضا اور سونیا بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فضا کی نند جو ہوتی ہے سنبل، وہ کہتی ہے کہ اگر بھائی کو پتہ چل گیا کہ آپ 2 بجے سے ملتے ہو تو بھائی بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ اسی بات کو لے کر فضا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ فضا جو ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہیں اس کے سامنے اس کی اصلیت نہ آ جائے کہ دعا ہمارے گھر آتی ہے ہم سے ملنے کے لیے، لیکن اب دعا کے سامنے بھی سرفراز کی اصلیت سامنے آنے لگی ہوتی ہے۔ سرفراز جو ہوتا ہے وہ ایک شاپنگ مال میں گیا ہوتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ فضا بھی ہوتی ہے، اور وہ وہاں پر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں گروسری، وہاں پر دعا بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کو پیچھے سے سرفراز کی آواز آتی ہے، دعا پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے دعا کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ جب چلا جاتا ہے تو فضا سے وہ بولتی ہے کہ یہ کون تھا، تو فضا کہتی ہے یہ میرے شوہر تھے سرفراز۔
نوشروان کی زندگی سے فرح کا چیپٹر تو کلوز ہو جاتا ہے، لیکن اب دعا کی زندگی میں ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے، وہ ہے سرفراز کا۔ اب نوشروان کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا؟ دعا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ دعا کو جعفر بتا دیتا ہے کہ وہ فرح کے گھر جانثار ڈرامے میں نوشروان کو فرح کی اصلیت پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہے، لیکن وہ فرح کے سامنے اس کو لانا چاہتا ہے اور اسے بتانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے برداشت کر رہا تھا تاکہ تمہاری اصلیت سامنے آ جائے دعا کے۔ دعا بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے اوپر الزام لگایا، آپ کے اتنا برا بھلا کہا، لیکن آپ تو میرے خیر خواہ ہیں، آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دوسری صفحے میں دکھایا جاتا ہے کہ دعا اور نوشروان اس کے گھر جاتے ہیں دعا کے، اور وہاں اس کے والدین اور اس کی بہنوں سے ملتے ہیں۔ نوشروان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کی امی ابو بھی دعا کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اپنے داماد کو دیکھ کر، اور فضا اور سونیا بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فضا کی نند جو ہوتی ہے سنبل، وہ کہتی ہے کہ اگر بھائی کو پتہ چل گیا کہ آپ دو بجے سے ملتے ہو تو بھائی بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ اسی بات کو لے کر فضا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ فضا جو ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہیں اس کے سامنے اس کی اصلیت نہ آ جائے کہ دعا ہمارے گھر آتی ہے ہم سے ملنے کے لیے، لیکن اب دعا کے سامنے بھی سرفراز کی اصلیت سامنے آنے لگی ہوتی ہے۔ سرفراز جو ہوتا ہے وہ ایک شاپنگ مال میں گیا ہوتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ فضا بھی ہوتی ہے، اور وہ وہاں پر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں گروسری، وہاں پر دعا بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کو پیچھے سے سرفراز کی آواز آتی ہے، دعا پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے دعا کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ جب چلا جاتا ہے تو فضا سے وہ بولتی ہے کہ یہ کون تھا؟ تو فضا کہتی ہے یہ میرے شوہر تھے سرفراز۔ نوشروان کی زندگی سے فرح کا چیپٹر تو کلوز ہو جاتا ہے، لیکن اب دعا کی زندگی میں ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے، وہ ہے سرفراز کا۔ اب نوشروان کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا؟ دعا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ دعا کو جعفر بتا دیتا ہے کہ وہ فرح کے گھر جانثار ڈرامے میں نوشروان کو فرح کی اصلیت پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہے، لیکن وہ فرح کے سامنے اس کو لانا چاہتا ہے اور اسے بتانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے برداشت کر رہا تھا تاکہ تمہاری اصلیت سامنے آ جائے دعا کے۔ دعا بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے اوپر الزام لگایا، آپ کے اتنا برا بھلا کہا، لیکن آپ تو میرے خیر خواہ ہیں، آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دوسری صفحے میں دکھایا جاتا ہے کہ دعا اور نوشروان اس کے گھر جاتے ہیں دعا کے، اور وہاں اس کے والدین اور اس کی بہنوں سے ملتے ہیں۔ نوشروان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کی امی ابو بھی دعا کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اپنے داماد کو دیکھ کر، اور فضا اور سونیا بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فضا کی نند جو ہوتی ہے سنبل، وہ کہتی ہے کہ اگر بھائی کو پتہ چل گیا کہ آپ 2 بجے سے ملتے ہو تو بھائی بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ اسی بات کو لے کر فضا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ فضا جو ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہیں اس کے سامنے اس کی اصلیت نہ آ جائے کہ دعا ہمارے گھر آتی ہے ہم سے ملنے کے لیے، لیکن اب دعا کے سامنے بھی سرفراز کی اصلیت سامنے آنے لگی ہوتی ہے۔ سرفراز جو ہوتا ہے وہ ایک شاپنگ مال میں گیا ہوتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ فضا بھی ہوتی ہے، اور وہ وہاں پر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں گروسری، وہاں پر دعا بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کو پیچھے سے سرفراز کی آواز آتی ہے، دعا پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے دعا کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ جب چلا جاتا ہے تو فضا سے وہ بولتی ہے کہ یہ کون تھا؟ تو فضا کہتی ہے یہ میرے شوہر تھے سرفراز۔ نوشروان کی زندگی سے فرح کا چیپٹر تو کلوز ہو جاتا ہے، لیکن اب دعا کی زندگی میں ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے، وہ ہے سرفراز کا۔ اب نوشروان کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا؟ دعا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ دعا کو جعفر بتا دیتا ہے کہ وہ فرح کے گھر